السلام علیکم۔ جن شادی قسط نمبر 4۔ ہو سکتا ہے کہ محلہ چھوڑنے کے بعد جن شادی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ امجد نے کہا، جی بہتر والدہ، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، جن شادی کی پریشانیاں اور بڑھ رہی تھیں۔ جن شادی اتنی جلدی شادی کر کے گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے اس کے بھائی کی شادی ہو، اس کے بعد میرے بارے میں یہ سوچیں۔ یہ بات جن شادی نے والدہ کو بھی بتا دی تھی اور بھائی کو بھی، لیکن وہ دونوں شادی کے لیے رضامند تھے۔ جن شادی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ جن شادی انہی الجھنوں میں مصروف تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ میرے آگے کی زندگی ایسی گزرے گی یا بہتر ہوگی۔ جن شادی کی ساتھ اکثر رات میں یہ ہوتا رہتا کہ یا تو بیت الخلاء کے پاس یا پھر گھر کے صحن میں کھڑا ایک شخص نظر آتا اسے، لیکن اب جن شادی اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ روز کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اب یہ باتیں گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ میں تو پریشان ہوں، مزید گھر والوں کو نہ پریشانی میں ڈالوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر جن شادی کی والدہ نے جن شادی سے شادی کی بات کی اور کہا کہ آپ کے لیے کراچی سے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے، خوشحال فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اور امجد کو لڑکا پسند ہے، بس آپ کی ہاں کی دیر ہے۔ جن شادی نے کہا، ٹھیک ہے والدہ، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ والدہ نے کہا، نہیں بیٹا، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم ہاں کر دیتے ہیں۔ آپ آج رات سوچیں، کل میں آپ سے پھر پوچھوں گی۔ جن شادی نے کہا، جی بہتر والدہ، اور پھر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات میں کافی دیر سوچنے کے بعد جن شادی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں کر دینی چاہیے۔ میں یہاں رہ کر مزید گھر والوں کو پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ہی سب پریشانیوں کا سبب بنی ہوں۔ میری ہی غلطیاں مجھے لے ڈوبی۔ رات گزرنے کے بعد جن شادی کے لیے ایک نئی صبح ہوئی، ایک ایسی صبح جس میں اس نے ساری زندگی گزارنی تھی۔ صبح ہونے کے بعد والدہ نے پھر پوچھا تو جن شادی نے شرماتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ والدہ بھی جن شادی کی ہاں کی وجہ سے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ جن شادی کی والدہ نے فوراً امجد سے کہا، جن شادی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ امجد بھی بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کی ایک ہی بہن تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی دھوم دھام سے ہو اور پورا محلہ دیکھے کہ امجد نے بہن کی شادی کتنی دھوم دھام سے کی ہے۔ امجد نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی؟ جب ہم سب راضی ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ والدہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں لڑکے والوں کو ہاں کر دیتی ہوں۔ لڑکے والوں نے لڑکی کی والدہ کی طرف سے ہاں سن کر کافی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنی دن بعد بارات لائیں گے۔ شادی کے دن مقرر ہو گئے۔ دونوں گھرانے شادی کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ امجد نے بھی بھاگ دوڑ تیز کر دی۔ بہن کے لیے والدہ کے ساتھ سامان خریدنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں امجد نے جہیز کا سارا سامان خرید لیا۔ ادھر وہ لوگ بھی بالکل تیار ہو گئے تھے۔ دولہا، جس کا نام احمد تھا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ گھر کے سب کام کمپلیٹ کیے۔ جب دونوں طرف کے لوگ سب کاموں سے فارغ ہوئے، دولہا والوں نے کہا کہ ہم پرسوں بارات لائیں گے۔ جن شادی دل ہی دل میں خوش تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ آنے والے 2 دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔
وہ بالکل اس بات سے انجان تھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔